برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بانیان مجلس اور حاضرین مجلس کے صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا بدایۃ لہ والدائم الذی لا اول لأولیتہ والآخر الذی لا مؤخر لآخریتہ والباقی بعد فناء الخلق قدر الليالي والأيام قسم فيهما بينهم الأقسام فتبارك الله الملك العلام الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلۃ ہذہ الی یوم الدین وبعد الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم وقولہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صلوات اللہ۔ ارباب دانش سامعین قدر، سب سے پہلے دعا ہے اللہ رب العزت آپ تمام مومنین کو آباد و شاد رکھے۔ آمین بلند آواز سے کہیں، آمین کہنا بھی ثواب ہے۔ پروردگار اس مدرسے کو تا قیام امام زمانہ بلند قائم و دائم رکھے۔ پروردگار آپ کا چالہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قبلہ صاحب کی خدمات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بحق محمد و آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تمام مدارس کے علماء اور طلاب اللہ ان کو زندگی میں محمد و آل محمد کے مشن پہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مومنین ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اللہ پاک ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے سامعین قدر، آج 28 صفر ہے اور آج دو مناسبتیں ہیں۔ ایک تو حضور علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وصال بھی ہے، یوم رحلت بھی ہے، اور دوسرا امام حسن علیہ السلام کی یوم شہادت بھی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں پہلے حصے میں نانا کا ذکر کروں، دوسرے حصے میں امام حسن کا ذکر کروں۔ جو صاحبان بول سکتے ہیں انہوں نے ساتھ دینا ہے اور انشاءاللہ آپ دعا فرمائیں گے۔ ہمارے اوپر قبلہ اعتراض ہے کہ شیعہ کے مجالس میں اگر کبھی جانے کا اتفاق ہو جائے تو ان کا بڑا ذاکر ہو، ان کا چھوٹا ذاکر ہو، بڑا عالم ہو، چھوٹا عالم ہو، ان کا کوئی بھی جلسہ کہیں بھی مجلس ملے تو بس علی علی کرتے ہیں۔ توجہ ہے، علی کی بات کرتے ہیں، حسن کی بات کرتے ہیں، حسین کی بات کرتے ہیں۔ یہ تو نعوذ باللہ رسول کا ذکر ہی نہیں کرتے۔
تو میں آج ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ممبر پر یا ممبر سے علی کی بات زیادہ ہوتی ہے، مولا علی کی اور آل کی۔ ہم مولا کا ذکر کر کے بلکہ اور زیادہ کرنا چاہیے۔ زمانے کو یہی تو بتاتے ہیں کہ جس کی علی کی اتنی شان ہے اس کی اپنی کیا شان ہے۔ مولا آپ کا سلام علیکم، توجہ ہے؟ جس نبی کی آل کی اتنی شان ہے وہ کس شان کا مالک ہوگا؟ تو آج میں چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی شان میں آپ کی خدمت میں حضور کا ایک قصیدہ پیش کروں۔ جو صاحبان بول سکتے ہیں وہ ضرور ساتھ دیجیے گا۔ قرآن حکیم میں اللہ اپنے نبی کو کبھی یاسین کہتا ہے، اے سید، یاسین اے سردار۔ ویسے بھی حضور کا فرمان ہے انا سید الانبیاء، بولے نا میں نبیوں کا اور علی سید الاولیاء، سیادت ان کے پاس ہے۔ توجہ کی آپ لوگوں نے؟ محمد مصطفیٰ فرمانے انا سید الانبیاء، علی سید الاولیاء، فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ آج زمانہ کوشش کر رہا ہے کہ حضور کا یہ جو سید ہونا ہے، قبلہ جو بزرگ ہے وہ توجہ فرمائے۔ حضور کا ایک لقب ہے، قرآن اٹھا کر کھولے جہاں حضور کا القاب ہے وہاں سیدن بھی ہے۔ بات ہے سید، یہ بہت بڑا اعزاز ہے پیغمبر اسلام کے لیے کہ اللہ نے خود فرماتے ہیں انا سید ابن آدم۔ اللہ نے یہ مجھے اعزاز بخشا ہے کہ تمام بنی آدم میں سید ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ حضور کی شان گھٹانے کے لیے ہر ایک کو سید کہنا شروع کر دیا۔ یار ادھر نہیں کہ سیدنا فلاں، سیدنا فلاں، سیدنا فلاں، ہر ایک کو سید کہنا شروع کر دیا۔ نہیں میرے بھائی، ہم تمہیں یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں، یا آقا اور مولا کو سید کہو یا غلام کو سید۔ توجہ ہے؟ یہ ہے نا زیادتی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ سادات نعوذ باللہ سے آگے بڑھ گئے، کہا کوئی سید وید نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ہر ایک کے آگے لکھ دو، تو آپ کے لکھتے ہیں سیدنا۔ اب دیکھیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بلال حبشی، اور ادھر کہتے ہیں سیدنا محمد، میں فرق کیا رہ گیا؟ توجہ ہے نا؟ اگر نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ سید بس محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، یہ اس کی خود فرما رہے ہیں، یہ سیادت اللہ نے ان کو بخشی ہے۔ پتہ نہیں بات کیا کرنی تھی تو یہ بات آ گئی ہے، یا سید محمد مصطفیٰ ہے کہ بلا، یا سید علی مرتضیٰ ہے، یا ان کی اولاد ہے سیدۃ النساء العالمین۔ یہ فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، تو سید صرف ان کی اولاد ہے۔ ہمارے ہاں بھی تھوڑا سا سلسلہ خراب ہوتا جا رہا ہے، معذرت کے ساتھ۔ سید جو ہے وہی سید کہلائے، سید بننے کی کوشش نہ کرنا۔ ہاں یہ اگر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، ادھر سے کراچی سے یہاں جائے 2-3 مہینے وہ شاہ جی سے پھر سید سے پھر آگے، ادھر کی بات نہیں کر رہا، یہاں تو سب ٹھیک، میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں۔ توجہ ہے آپ لوگ کو، پریشان نہیں ہونا۔ اگر آپ سید نہیں ہیں، اگر آپ کے باپ دادا نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ اصلاح کر لیں۔ اگر آپ جھوٹے سید بن گئے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا جس کا تھا نہیں کہلاتا کیوں تھا۔ توجہ ہے؟ اور دوسری حدیث یہ ہے کہ جو اپنا نسب بدلے اس نے کفر کیا۔ پریشان ہو گئے ہیں یا ایسے میں بات کر گیا ہوں شاید یہ جیتے رہی نعرہ بڑے کو لگانا چاہیے تھا کہ آج یہ ہمارے یہاں میں مسئلہ بڑا گڑبڑ ہو گیا۔
اگر سید نہیں ہیں تو ڈر جائیں، اس میں بڑے مسئلے ہیں، پھر سادات کے محرم ہو جاتے ہیں، پھر خمس کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ بات کہاں سے چلی تھی کدھر چلی گئی؟ لوگوں نے سید ہر ایک کو بنانا شروع کر دیا تاکہ مقام مصطفیٰ کم ہو جائے۔ قبلہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ یا محمد مصطفیٰ کو سید کہو یا اس کے غلام بلال حبشی کو۔ سر آنکھوں پر صحابہ کرام کی بہت احترام ہے، لیکن پھر یہ جو ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پریشان تو نہیں ہوگے؟ ہاں سید کہ بولا یہ سارے سید کیسے ہو سکتے؟ یہ انڈیا کا صدر کون ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ منموہن سنگھ؟ مودودی ہے؟ کون ہے ابھی؟ مودودی ہے نا منموہن۔ وہ اگر آ جائے، راستہ کھول جائے، وہ بھائی جان یہ سامنے جو بیٹھے ہیں ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لے، انقلاب زمانہ ہو سکتا ہے نا، راستے کھول جائیں، وہ جو مسلمان پھیل جائیں، اس کو بھی احساس ہو جائے یار ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بھائی امام زمانہ کے ظہور پر تو ہوگا نا۔ ہاں مکے والے اگر ایمان لے آئے تھے تو وہ اگر ایمان لے آئے جی اس کا نام رکھ دیں، چلو وہ آگے کلمہ پڑھ دیں، توجہ سننا، انہوں نے کہا بھائی تیرا نام بھی بدلنا پڑے گا، تو یہ اس کا نام لکھ دیں سید ضیاء الحق، تو کوئی مانے گا؟ آپ نہیں سمجھ آئی؟ کوئی اسے سید مانے گا؟ کیوں؟ کہیں گے کہ ابھی تک تو بت پرست تھا، یہ سید کیسے ہو گیا؟ ارے سید وہ ہے جنہیں اللہ نے سید بنا کر بھیجا ہے۔ یا محمد مصطفیٰ سید ہے، یا علی مرتضیٰ، یا سیدۃ النساء العالمین، یا الحسن والحسین، یا ان کے معصومین کی اولاد سید ہے۔ حیدری حیدری، اس لیے یہ میرے بھائیوں بڑی سازش کی جا رہی ہے۔ محبت گیٹ میں محمد کا مقام سیدن، یہ وہ پڑھے اب مولا کے یہ لقب رسول اللہ کے، قرآن میں اللہ کہتا ہے، بات کہاں سے شروع ہوئی؟ یاسین، اے سردار، کہیں کہتا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر والے، اے کملی والے، یا کہیں کہتا ہے یا ایھا المدثر، اے چادر والے۔ یہ کملی والا بھی اللہ کا دیا ہوا لقب ہے، تھوڑا ساتھ دینا ہے۔ ہاں یہ مدثر چادر والا بھی اللہ کا دیا ہوا لقب ہے، لیکن آپ کی زندگی گزر گئی، آپ نے ایک ہی سنا، کیا کہنے کملی والے کے؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ کیا شان ہے کملی والے کی؟ بے شک یہ کملی والا یاد کیوں ہے؟ چادر والا کیوں بھلا دیا؟ اس لیے کملی میں اکیلا رسول تھا، چادر میں پائندن پاک ہے۔ مولا آپ کو سلامت۔ حیدری جو ہے، حیدری، یاسین، یا مزمل، طٰہٰ، یا ایھا المدثر۔ اللہ نے جہاں بھی اپنے نبی کو قرآن میں یاد کیا ہے ایک الگ پروٹوکول کے ساتھ، ایک عزت کے ساتھ۔ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، اے میرا نبی ہم نے تیرے ذکر کو بلندی دی ہے، کہا ہے نا۔ اور واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بلندی دی ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا قرآن میں جائیں، قرآن کو سمجھنے والے، تو کیا مقام عطا فرمائے کہ بلا سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ ابراہیم، میرا نبی تو ابراہیم کا ذکر کر، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ میرا سچا نبی تھا۔ وَاذْكُرْ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوعْدِ، وہ اسماعیل کا ذکر کر۔ وَاذْكُرْ موسیٰ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا رَسُولًا نَبِيًّا، موسیٰ کا ذکر کر، وہ میرا مخلص۔ سارے نبیوں کو کہتا ہے، کہیں کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، ان پر نوح کا قصہ پڑھ، کہیں کہتا ہے ابراہیم کا قصہ پڑھ، توجہ ہے اس کا ذکر کر۔ تمام نبیوں کا کہتا ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کہ میرے نبی تو ذکر کر، توجہ میری طرح کرا، میرے نبی تو ذکر کر آدم کا، نوح کا۔ اور جب محمد کے ذکر کی بات آتی ہے تو خود کہتا ہے تیرا ذکر میں بلند کرنے والا۔ یہ عظمت ہے،
کیا عظمت ہے. ورفعنا لک ذکرک, ہم نے تیرے ذکر کو بلندی دی ہے. اللہ نے کتنی بلندی دی ہے یہ بشر نہیں سمجھ سکتا. کیا عظمت مصطفیٰ رسول اللہ کی شان کتنی بلند ہے یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. تھکنا نہیں میرے بھائی, کوئی بشر نہیں. ہمیں صرف سمجھنے کی حد تک کہ رفعنا لک ذکرک, ہاں بس تیرا ذکر اللہ نے بلند کر دیا. کتنا کیا وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. وہ رب العالمین ہے, کتنا بلند کیا کہ کہا کہ تجھے رحمت للعالمین قرار دیا. لیکن ایک بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوٹی سی ایک مثال, ورنہ ہمیں کوئی بات معلوم نہیں, کہا کہ میرا نبی میں نے تیرا ذکر اتنا بلند کر دیا کہ اذان کے اندر جہاں میرا نام بلند ہوگا وہاں تیرا بھی نام بلند ہوگا. تو جو ہے آپ لوگوں کی یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے, حالانکہ اذان کا کیا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی, یہ بھی ہو جاتی. بھائی ذکر اللہ کا ہے نا تو اللہ بلا رہا ہے. اللہ کے ذکر میں بندے کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اللہ نے کہا میرا حبیب تجھے بلندی دی ہے کہ میرے نام کے بعد جب تک تیرا نام نہیں لیں گے. دیکھیں مسلمانوں کا عقیدہ گھومتا ہے دو چیزوں پر, اذان نماز, اذان نماز, اذان نماز. اللہ نے اعلان کر دیا میرا حبیب میرے نام کے بعد تیرا نام آئے گا. ہاں اذان میں تیرا نام آئے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان, جتنا متعصب مولوی ہے, جتنا وہابی مولوی ہے, جتنا سخت عقیدے والا ہے, اسے جا کر کہو کہ اذان سے محمد کا نام نکال کر دے. جتنے یہ سخت ہیں ان کا بس نہیں چلتا, ان کو برداشت بڑی مشکل ہے. توجہ ہے, یہ تو کہتے ہیں وہ آیا تھا ایک پیغام دے کر چلا گیا, لیکن اللہ نے کہا کہ انہوں نے تجھے بلا دینا تھا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, توجہ نہیں فرمائی, آپ نے توجہ نہیں دے کر رہے. اللہ آپ سے نہیں دے. یہ مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے, برہما کی طرف جائیں تو اس طرف ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ ڈاک کی طرح ہے, آیا دے گیا پیغام, باقی نبیوں کا جب نشان نہیں. کہاں بیٹھے ہیں؟ باقی نبیوں کی قبروں کا نشان نہیں تھے, اس کی قبر کیوں ہے؟ وہاں جائیں تو وہ کہتے ہیں یہاں سے لے جاؤ اپنے علاقے میں اس کی قبر اٹھا کے. یہ ہے محمد کی ذات کو گھٹا. اللہ نے ایسا انتظام کیا, رفعنا لک ذکرک. میرا حبیب اب اذان شہر میں ہو, ہاں جنگل میں ہو, گھر میں ہو, تنہائی میں ہو, جہاں بھی اذان ہوگی میں وہی قبول کروں گا جس میں تیرا نام ہوگا, اور نماز بھی وہی قبول ہوگی جس میں تیرے تجھ پر اور تیری آل پہ درود پڑھا جائے. آپ لوگوں کو شرح پڑھیں, اگر آپ جائیں نا, جب حضور پر درود پڑھنے کی باری آئی نماز کے اندر تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا, بھائی اللہ منوا لیا سب کو, یہ کیا کہ آپ رسول پر بھی درود پڑھیں, کہ بھائی یہ آسان بات نہیں تھی ہضم ہونا. منافقین نے بڑا شور کیا وہاں پہ, پریشان تو نہیں ہے. اللہ نے کہا میرا حبیب میں ان کی نماز بھی قبول نہیں کروں گا, یہ تیرے پر بھی درود پڑھیں گے. بیٹا نہیں چاہیے, بیٹھ جاؤ تم, 2 دفعہ بیٹھ جاؤ, توجہ. ہاں یہ تیری ذات پہ بھی پڑھیں گے, تیری آل پہ بھی پڑھیں گے. وہ رسول پہ مشکل ہو رہا تھا, آل بھی. یہ پھر پریشان ہو گئے, منافقین نے شور کیا یہ کیا بات ہوئی, اپنے پہ درود پڑھاتے اب آل کا بھی, حتیٰ کہ وہاں کہنا پڑا کہ میرا نبی نے کہہ دے کہ تجھ پر ایسے درود و سلام ہے جیسے ابراہیم اور اس کی آل والے ہیں. یہ جو ان کے ہاں رکھا گیا ہے نا تشہد میں, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک علی محمد وارحم محمد وعلی محمد کا افضل ما صلیت, یعنی درود ابراہیمی, یہ حضرت ابراہیم پہ درود نہیں ہے, یہ محمد اور اس کی آل پہ. ابراہیم کا تو صرف مثال دی ہے,
کہ میرا نبی ہاں تجھ پر ایسے درود و سلام ہے جیسے ابراہیم پر تھا، اس کی آل پر تھا، تاکہ لوگ پڑھیں۔ یہ انہی سے پڑھوایا جا رہا ہے جنہیں اعتراض تھا، اب وہ اسی طرح پڑھتے ہیں کہ درود جیسے ابراہیم اس کی آل پر تھا۔ تو صابر قدر یہ ہے رفعنا لک ذکرک، کہ نبی اللہ نے کہا اے میرے نبی ہم نے تیرے مقام کو عزت عطا فرمائی ہے کہ نماز میں بھی تیرا ذکر ہے، اذان میں بھی تیرا ذکر ہے۔ توجہ ہے، ورنہ مسلمان بائی پاس ہو کے گزر جاتے۔ صلوات بھیجیے بار محمد و اہل بیت محمد۔ توجہ ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید آپ میری تقریر پسند نہیں کر رہے، نہیں مجھے لگ رہا ہے، تو توجہ ہے تھوڑا ساتھ دیں۔ کہیں کہتا ہے یاسین، کہیں کہتا ہے طٰہٰ، کہیں کہتا ہے مدثر، کہیں کہتا ہے مزمل۔ سبحان اللہ نے قبلہ السلام علیکم، اللہ نے اپنے نبی کو جب بھی یاد کیا ہے پروٹوکول کے ساتھ، عزت کے ساتھ، کیونکہ آج حضور کا وصال ہے اور حضور کی تھوڑا سی معرفت ہونی چاہیے۔ توجہ ہے، ویسے بھی قبلہ یہ کہتے شیعہ اپنے مجلس میں نبی کا نام ہی نہیں لیتے، یہ تو اللہ ان کو اجر دے کہ انہوں نے یہ دن رکھا ہے، اور میں نے اس میں پڑھا اشتہار میں، وہاں لکھا ہوا ہے کہ یوم وصال رسول بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے، انہوں نے آپ کو یاد کیا اور اس موقع پہ، ورنہ تو یہ تو ہمارے شیعوں کا سٹیج پہ حال دیکھے، کہاں بیٹھے ہیں آپ، انہوں نے یہ کتاب یہ پرنٹ کر دیا۔ ابھی آج بھی فیس بک پر میں پڑھ رہا تھا کہ نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ شیعہ کہتے ہیں، شیعہ نعوذ باللہ کہ شیعہ تو نبی کو مانتے نہیں ہیں، انہوں نے کہا کہ وہی آنی تھی حضرت علی پہ، نعوذ باللہ جبرائیل سے غلطی ہو گئی آ محمد پہ گئی، اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان نعوذ باللہ۔ توجہ فرمائیں، آپ کہاں بیٹھے ہیں آپ، وہ کہاں سے لیا انہوں نے یہ؟ وہ کہتے ہیں جن کے مجلس میں جائے محمد کی بات ہی نہیں کرتے، نبی کی بات ہی نہیں کرتے، یہ جب دیکھے ان کا تو ہاں یا علی کا قصیدہ یا حسن کا یا حسین کا۔ توجہ ہے، ہم اگرچہ ان کو جواب دینے کے لیے کہتے ہیں محترم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آل کا ذکر ہے، آل کا ذکر کر کے تمہیں یہ بتاتے ہیں جس کی آل کی اتنی شان ہے اس کی اپنی کیا شان۔ اصل ہوا یہ ہے، انہوں نے نبی کو دیکھا ہے اپنی مجلس سے، عظمت مصطفیٰ کو دیکھا ہے، کیا کہنے کملی والے سے، اس سے آگے تو کہہ کچھ نہیں سکتے۔ تو علی کو دیکھا ہے ہمارے سٹیج سے، ایسے نا یہاں نعرے پہ نعرہ، نعرے پہ نعرہ، تو علی بڑھتے ہوئے نظر آئے، تو ان کو ہم کہتے ہیں بھائی محمد کو بھی ہمارے مکتب سے دیکھو، جب ہماری نظر سے دیکھو گے تو اسی مکتب سے مولا علی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ اللہ اکبر، جس مقام پہ علی ہے وہ علی محمد کے جوتے سیدھے کرے، ہائے ہائے ہائے، وہ مقام مصطفیٰ۔ بہرحال تو اس لیے میں نے چاہا کہ دو جملے عظمت مصطفیٰ، پریشان تو نہیں ہیں آپ، ساتھ دیں تھوڑا سا، اس لیے کہی طٰہٰ۔ قرآن حکیم میں قبلہ 4 مقامات پر اللہ اپنے نبی کا نام لیتا ہے۔ کتنے مقامات؟ 4 مقامات پورے قرآن میں 4 دفعہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کو اس میں سمجھنا ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر بھی اپنے نبی کا جو پروٹوکول ہے، جو عزت ہے، جو تقریب ہے، جو مقام ہے، اس کو واضح رکھا ہے۔ توجہ فرمانا، کیسے اپنے نبی کو یاد کرتا ہے، جیسے سورہ آل عمران میں کہا وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ میرا نبی محمد نہیں ہے مگر رسول ہے۔ یہ مقام ہے، یہ عزت ہے۔ وما محمد نہیں ہے مگر لا الہ الا اللہ، لا الہ کوئی الہ نہیں الا اللہ مگر اللہ، وما محمد نہیں ہے مگر رسول۔ مکے میں ہے تو رسول، بولے مدینے میں تو ہے رسول، سفر میں ہے تو رسول،
حجر میں ہے تو رسول، اللہ اکبر، جس کا ہر لمحہ رسالت ہے، یہ اللہ نے عزت دی ہمارے نبی۔ دوسری جگہ سورہ احزاب میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے مگر وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہاں بھی رسول فوکس رسالت پر ہے، خاتم النبیین ہے۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ تیسرا یہ جو ہمارے کلمے کا حصہ ہے، سورہ فتح میں کہا محمد الرسول اللہ، یہ پورا یہاں پہ آیا ہے کہ محمد تمہارا محمد اللہ کا رسول ہے، محمد الرسول اللہ۔ یہ بھی یہاں محمد نہیں کہا، رسول اللہ کہا۔ تھوڑا سا اپنے جیسے نبی کا کلمہ پڑھتے سبحان اللہ کہیں، وہ میں ایسے وجہ میں پڑھ نہیں سکتا جو ساتھ نہ دے۔ توجہ ہے، پڑھنے والا بھی سمجھے، پڑھنا بھی میں نے تو سننا بھی میں نے، تھوڑا سا ساتھ دے۔ محمد رسول اللہ سورہ فتح میں آیا، اور چوتھی جگہ پہ سرکار سورہ محمد میں نام آیا ہے میرے نبی کا۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے ایمان والو، اے عمل سے۔ تیسرا آگے کیا فرماتا ہے وآمنوا بما نزل علی محمد، پہلے کیا کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یعنی صاحب ایمان سے خطاب ہے، عمل صالح انہیں کہا جا رہا ہے وآمنوا بما نزل علی محمد، اور اس پر ایمان لاؤ جو غدیر میں محمد میں اتارا گیا۔ اللہ حیدری وآمنوا بما نزل وہو حق من ربکم، اور وہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، جو غدیر میں اتارا وہ حق ہے نا۔ ہاں یہی فرمایا پھر رسول نے الحق علی وعلی الحق۔ ہاں بات ادھر چلی گئی، توجہ ہے، حضور نے 4 مقامات پہ اللہ نے ہمارے نبی کا 4 مقامات پہ نام لیا ہے، سورہ آل عمران میں، سورہ احزاب میں، سورہ فتح میں اور سورہ محمد میں۔ جہاں بھی لیا فوکس رسالت، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول ہے۔ توجہ ہے، یہ نہیں ہے محمد مگر رسول، وما محمد الا رسول۔ ہاں ما کان ابا احدکم من رجالکم ولکن رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ یہ ہمارے نبی کی عزت اور تکریم قرآن میں، اور جب دوسرے نبیوں کو یاد کیا وہ کیسے کیا سنیں، یا آدم اسکن وانت کزوج فی الجنہ، یا نوح اہبط الی الارض، یا موسیٰ انی انا اللہ، ترجمہ نہیں کرنا میرے پاس وقت نہیں ہے، یا عیسیٰ انی رافعک، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یا یحییٰ خذ الکتاب۔ جاؤ جا کر دیکھو پیغمبر کے علاوہ جتنے نبیوں کو یاد کیا ہے یا کہہ کر اللہ اکبر۔ علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ قرآن میں پڑھا جائے اور مقام مصطفیٰ کو دیکھا جائے تو اللہ نے ہر نبی کو ایسے پکارا ہے جیسے آقا غلام کو پکارتا ہے، جب محمد کو پکارا ہے تو ایسے جیسے محب محبوب کو پکارتا ہے، عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، مقام کے ساتھ، عہدے کے ساتھ، کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں مزمل، کہیں مدثر، کہیں منیر۔ اب میں مسلمانوں سے کہتا ہوں آدم سے لے کر عیسیٰ تک جب محمد کے مقابل نہیں، یہ مولوی کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ ہمارے جیسے تھے؟ یعنی اللہ نے اتنی عزت دی ہے اپنے نبی کو کہ جب بھی اللہ اکبر محمد مصطفیٰ، حتیٰ کہ ہمارے اوپر یہ ہے کہ اذان ہو یا کہیں بھی نام سنے تو درود پڑھنا واجب ہے۔ صلوات بھیجے بار محمد وآل محمد کہ بلاؤ۔ میرا خیال ہے مومنین چاہتے ہیں کہ میں موضوع بدل دوں، یہ ٹھیک جا رہا ہوں؟ کیونکہ ہمارے رسالت میں پڑھا ہی کام جاتا ہے، تو اور میں چاہتا ہوں کہ عشرے کی مجلس پڑھ کے جاؤں، عشرے کی ہیں، یعنی کئی عشروں کی مجلس ایک مجلس۔ اگر آپ ساتھ دیں تو میں حضور کی شان میں قصیدہ پڑھوں، ساتھ دیں گے؟ اللہ پانی دے حیدری
میں چاہتا ہوں کہ حضور کی شان میں آپ کا قصیدہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، توجہ میری طرف رکھنا۔ یہ میں آپ کا ذوق سماعت دے کر، مجھے پتا ہے آپ بڑے انہامات طریقے سے سن رہے ہیں، بڑی آپ کی توجہ ہے، میں اس معیار پہ لے آیا ہوں کہ آپ حضور کا قصیدہ، اور یہی قصیدہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اور یہ قصیدہ کسی شاعر کا نہیں ہے، کسی فقیہ کا نہیں ہے، کسی ذاکر کا نہیں ہے، سرکار ابو طالب کا لکھا ہوا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لکھا۔ میرا ساتھ دینا ہے تو میں پڑھوں گا، توجہ ہے، ہر اور نہیں تو سبحان اللہ ضرور کہنا۔ اللہ سبحانہ، دیکھیں حروف تہجی کے کتنے لفظ ہیں، 25 ہیں، 26 ہیں، 24 ہیں، 23 ہیں، جتنے بھی ہیں، الف با تا، اللہ نے ہر حرف سے اپنے نبی کے لیے آیت کا انتخاب کیا۔ توجہ ہے، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ اب میں کہا کرتا ہوں مسلمانوں، عظمت مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، مقام مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو راویوں کی روایتوں میں نہ دیکھو، قرآن کی آیتوں میں دیکھو مقام مصطفیٰ۔ بس ہمیں قدر میں اپنا قصیدہ ختم کرنا ہے اور قصیدہ پڑھ کے آپ کو چھوڑنا ہے، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، تھکنا نہیں ہے۔ توجہ، کیا عظمت مصطفیٰ ہے مسلمانوں، قرآن سے پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ شروع کریں قصیدہ، میں نے صرف آیتیں پڑھنی ہیں، اب خدا جانے آپ کتنا سنیں گے۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، توجہ، حروف تہجی کے حساب سے اگر دیکھیں کیا مقام ہے مصطفیٰ کا، جو الف سے انا اعطیناک الکوثر ہے۔ سب کو سبحان اللہ بولنا چاہیے تھا یار۔ دیکھیں یہ حضور کا قصیدہ ہے، انا اعطیناک الکوثر، میرا حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا، کسی کی اولاد زمین پر رہے نہ رہے، تیری اولاد ہر جگہ رہے۔ اس لیے تفسیر تبری والے نے کہا کہ مسلمان دیکھتے نہیں، کہیں تقی ہے تو کہیں نقی ہے، کہیں حسن عسکری ہے تو کہیں جعفر ہے صادق ہے، پھر ان کی اولاد ہے، کہیں کوئی جعفری ہے، کہیں کوئی شرازی ہے، کہیں کوئی نقوی ہے تو پھر کہیں تقوی۔ توجہ ہے، یہ رسول کی شان ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ اب میں شرح نہیں کرنی، صرف جو سمجھ سکتے وہ سبحان اللہ ضرور بولیں، جو سمجھوں گا شرح کرنے کی ضرورت کرو۔ الف سے انا اعطیناک الکوثر ہے، کیا کہنے ہمارے نبی کا جو بے سے بشیر رم و نذیرہ ہے، بولیں سبحان اللہ، جو تیز تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ہے۔ یہ تیسرا پارہ، اللہ جس نبی کو فضل، جب عام سارے نبی ایک جیسے نہیں ہیں تو امت کیسے ایک جیسے ہو جاتے؟ جب نبی برابر نہیں ہیں، یار آپ کو نہیں سمجھ آئے ہیں، توجہ ہے، صلوات بھیجے بر محمد اہل بیت محمد۔ جو تیس ہے، اب آپ نے مجھے یاد کرانا ہے، تیس ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ہے، جو سے ثم اور اسر الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا ہے۔ ہم نے قرآن کے وارث بنا دیے ہیں، قرآن لاوارث نہیں ہے، جو جیب سے جاہدہ فی سبیلہ ہی ہے۔ بولنا ہے یار، بزرگوں کو زیادہ بولنا چاہیے، نبی کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، جو ہے سے حولہ لنور یمن آیاتنا ہے، معراج، جو خے سے خاتم النبیین ہے، جو دال سے داعین اللہ بیزن ہی ہے، جو اللہ کے حکم سے دعوت دیتا ہے، کسی کو پاس بٹھائے تب اللہ کے حکم سے، کسی کو اٹھا دے تب اللہ کے حکم سے۔ اللہ آپ کا سلام، اللہ آپ کا سلام، حیدری، جو دال سے داعین اللہ بیزن ہی ہے، جو زال سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ اصل، یہ جو قرآن میں آیا نا سورہ بقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب، یہ اصل محمد مصطفیٰ کا قصیدہ ہے۔ توجہ ہے، اس کتاب میں عیب نہیں، گویا یہ محمد نے بیان کیا ہے کہ اس ذات میں عیب نہیں ہے۔ جو زال سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو راہ سے رحمت للعالمین ہے۔ یار آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، توجہ ہے، جو راہ سے رحمت للعالمین، جو زے سے زینت الدارین ہے۔ اس دارین کو زینت محمد کی وجہ سے ہے یار، آپ کے خاموشی کے صدقے، جو سین سے سراج و منیرہ ہے۔
جو شین سے شاہدم و مبشرم و نذیرا ہیں، جو صراط سے صراط مستقیم ہیں، جو ضحا سے والضحاہا ہیں، آہا جو فے سے فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون ہیں، جو کاف سے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ہے۔ نہیں آپ نے اب میں ایسے ہی سننا ہے تو پھر میں سپیڈ خود ہی لگا کے نکل جاتا ہوں۔ واہ توجہ ہے، ساتھ دے کوئی بات نہیں، رسول اللہ کا قصیدہ سنیں جو عین سے علمہ کا ما لم تکن تعلم، جس چیز کا نام علم ہے ہم نے تیرے سینے میں رکھ دیا۔ علمہ کا ما لم تکن ذالک فضل اللہ کبیر، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اس نے تجھے ایک پورا حکمت علم اور قرآن کا حکمت عطا فرمائی ہے۔ آگے ہے علمہ کا ما لم تکن تعلم، جس چیز کا نام علم ہے تیرے سینے میں رکھ دیا۔ توریت کا علم نبی کے پاس، زبور کا علم نبی کے پاس، انجیل کا علم نبی کے پاس، قرآن کا علم نبی کے پاس، کائنات کا علم نبی کے پاس۔ یا رسول اللہ آپ کے بعد کہاں سے ملے گا؟ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی اللہ۔ ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے، یہ ویڈیو بن رہی ہے پوری دنیا میں جانی ہے۔ صلوات علامہ کا معلوم عین سے، اور جو غین سے غیب السماوات والارض ہے۔ ہاں توجہ ہے، عالم الغیب۔ توجہ آگے جو فے سے فصل، جو کاف سے ہو گیا، آگے جو کاف سے کاف کتاب الکون ما صادقین ہے۔ تھک تو نہیں گئے؟ آگے لام ہے، جو لام سے لو لا کا لما خلقت الافلاق کا مصداق ہے۔ میرا نبی اگر تجھے نہ بھیجتا تو کائنات کی کوئی شے نہ بناتا۔ ہر شے کو وجود ملا ہے تو محمد کے صدقے میں۔ پھر فرماتے ہیں جو میم سے محمد اور رسول اللہ ہے، یہ قرآن میں ہے نا، میم سے یارہ پریشان ہو گئے ہیں۔ ہاں جو میم سے محمد اور رسول اللہ ہے، جو وا سے وما محمد الا رسول، سورہ آل عمران، وما محمد، اور محمد نہیں ہے، وا پہلے آیا۔ جو یا سے یاسین والقرآن الحکیم، کیا مقام مصطفیٰ ہے۔ قرآن سے پوچھو، چھوڑنا میں نے نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھیں۔ میں بھی قسمت سے آیا ہوں تو آج سارا ہی سنا کے جاؤں گا، کیونکہ بلا توجہ ہے، پریشان تو نہیں۔ ابھی تو یہ پارٹ 1 ہوا ہے، نو آئے اسٹارٹ پارٹ 2۔ ہاں ایک پورا آدھا حصہ رہتا ہے قصیدے کا، پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہے۔ شروع کروں؟ نہیں ایسا، نعرہ تکبیر، ایسے آواز بولا کرے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مسلمان ہمارے اوپر اعتراض کرتا ہے محمد کی شان، آؤ عظمت مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو راویوں کی روایتوں میں مت دیکھو، قرآن کی آیتوں میں دیکھو، اللہ کے فرمان میں دیکھو شان مصطفیٰ کیا ہے۔ اب بات توجہ فرمانے، توجہ، اللہ اکبر۔ قرآن شروع کرے سر قصیدہ، وہ پچھلا بھول جائیں بابا جی، نیا شروع کریں۔ کیا کہنے ہمارے نبی کا، جن کا چہرہ والشمس والضحاہا ہے۔ یار آپ نہیں بولتے، میں بندے کو پکڑ لیتا ہوں۔ جب آپ کہتے ہیں نا مولوی اتنا زور لگائے تو آپ کم از کم چہرے تو مسکرا لائیں۔ پتہ نہیں یہ خوش بیٹھا یا ناراض، گھر سے لڑ کے آیا ہے۔ جن کا چہرہ والشمس والضحاہا ہے، بولے جن کے زلفیں واللیل اذا یغشا ہیں، جن کی آنکھیں ما زاغ البصر وما طغا ہیں۔ اللہ اکبر۔ جن کی زبان وما ينطق عن الهوى ان هو الا، کیا کہنے ہمارے، جن کی آواز یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ہے۔ اپنی آواز پر کنٹرول رکھنا، تمہاری آواز میرے نبی کی آواز کے نہ برابر ہو نہ بلند ہو۔ اگر یہ غلطی ہو گئی ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ اب تو میں نے سب کچھ ختم، کلمہ پڑھا ختم، ہجرت کی گئی ایمان
کیا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جو اللہ نبی کی آواز کے برابر کسی کی آواز برداشت نہیں کرتا، وہ اس کی ذات کے برابر کسی کو برداشت کیسے کرے؟ آیا بڑی ضرورت ہے توجہ، صلوات توجہ ہے۔ اب میں قرآن تو پڑھتا ہی کوئی نہیں آج کل، بہت کم، کوئی نہیں پڑھ رہا۔ جس کو دیکھو وہ چٹکے سنا رہے، لطیفے سنا رہے ہیں یا خبریں پڑھ رہے ہیں، کسی فرقے کا بھی عالم لے لیں، قرآن کوئی نہیں پڑھ رہا۔ آپ میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں، آپ سرچ کر لیں، بڑے بڑے آئیں گے جناب، وہ باتیں سنا کے وہ آپ کو نعرہ لگوا کے چلے جائیں گے، بے شک۔ لیکن اگر میرے جیسا کوئی طالب علم سنانے آ ہی گیا ہے تو 107 دے قرآن ہے۔ میرا نبی کو کہا رہا ہے، میرے نبی کے لیے کہا خبردار اپنی آواز کو کنٹرول رکھ۔ جو اللہ نبی کی آواز کے برابر ہے، کسی کی آواز کو برداشت نہیں کرتا، وہ کسی کی آل کو نبی کی آل کے برابر کیسے برداشت کرتا؟ کیا کہنے ہمارے نبی کے، جن کا سینہ قبلہ تھک تو نہیں گئے؟ ہاں میں ابھی شروع کی ہے، جن کا سینہ علم نشرح لک صدرک مثقال، جن کا سینہ، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ موسیٰ وہ ہے جو دعا کرے اللہ میرا سینہ کھول دے، محمد وہ ہے جسے شرح صدر عطا فرمائے، اور اللہ بطور احسان یاد کرائے علم نشرح لک صدرک، تو جسے اللہ شرح صدر آتا اس کے سینے چیرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پریشان ہو گئے ہیں۔ کیا کہنے ہمارے نبی کا قرآن، جس کی اطاعت من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کے تحت اللہ کی اطاعت ہے، اور جس کی عزت وللہ العزت ولرسولہ، عزت اللہ کے لیے اور رسول کے لیے۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ چلو سانس لینے کے لیے جس پر درود ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ہے۔ توجہ فرمانا، یہ وہ قصیدہ ہے جو اللہ نے پڑھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں پڑھا ہے، اور جس کا بچپنا، چلو شروع سے، جن کا بچپنا، توجہ، قرآن کہتا والضحیٰ واللیل اذا سجا الم یجدک یتیما فآویٰ، مجھے قسم ہے دل کے چڑھنے کی، مجھے قسم ہے رات کے چھا جانے کی، کیا تو یتیم نہیں تھا کہ میں نے ابو طالب دیا؟ ارے جس کے یتیم ہونے کو اللہ نہیں بھولا، تو اسے کہتا ہے کہ 40 سال کے بعد نبی بنا۔ علم یجدک یتیما ووجدک عائلا، جس کی دولت، ووجدک عائلا فاغنا، کیا تو فقیر نہیں تھا کہ ہم نے تجھے دولت عطا کی؟ تمام مفسر کیے کہتے ہیں فاغناہ بمال خدیجۃ الکبریٰ۔ تھوڑا سا ساتھ دے، اور جس کا علم علامہ کا یہ ہو چکا ہے عالم الغیب اور قبلہ، جس کا حافظہ کمال کی آیت ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، تجھے ایسا پڑھا دے گی کہ کبھی بھولے گا نہیں۔ جس کے حافظے کی اللہ ذمہ داری لے اسے ہذیان نہیں ہو سکتا۔ توجہ اللہ کا سلام، سلام دور حضور کا حیدری، توجہ بس ختم کرنے لگا ہوں، بس توجہ۔ اور جس کا بچپنا ہو گیا، دولت ہو گئی، توجہ، حضور 40 سال کے ہوئے، اب آیت بعثت آئی، جس کا بعثت والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلون آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور جس کی تبلیغ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ پورے قرآن میں لفظ تبلیغ صرف ولایت علی کے لیے آیا، جس کی تبلیغ ایک دفعہ آیا، بلغ، تبلیغ کرو، پھر آؤں گا کبھی،
تو پھر غدیر پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ. ایک دفعہ قرآن میں لفظ بلغ آیا اور وہ بھی علی کی ولایت کے لیے آیا. بلغ پہنچا دو. جس کی تبلیغ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، اور جس کی تکمیل دین الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ادھر کا من کو تباہ ہو فہذا علی والا، ادھر آیت تکمیل دین آ گیا. جدھر حیدری بس ختم کرنے لگا. اور جس کا مقام میں صداقت فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اور جس کا مقام ہے وسیلہ یا ایھا الرسول یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. یا ایھا الذین آمنوا تو ایمان بھی ہے تقوی بھی ہے. پھر بھی حکم ہے کہ محمد کو وسیلہ بناؤ. جیتے رہیے اللہ یا کہ بلا پانی دینا تھکنا نہیں. بس آخری آیت ہے، توجہ. جس کا مقام ہے وسیلہ، اللہ نے کہا تیرے پاس ایمان ہے، تقوی ہے، سب کچھ ہے. محمد کو جب تک میرا نبی راضی نہیں ہوگا، توجہ ہے. اور جس کا مقام ہے عصمت و طہارت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. جو ہے آپ خوش نہ ہو کہ ختم ہو گیا. ہاں ابھی پارٹ 3 شروع کرنا ہے. توجہ ہے. کیا کہنے ہمارے نبی کے مقام میں مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو راویوں کی روایتوں میں مت دیکھو، قرآن کی آیتوں میں دیکھو. قرآن کو اگر پڑھا جاتا، سمجھا جاتا تو آج رسول کو توہین نہ کی جاتی. یہ رنگیلا رسول جس نے لکھی تھی مسلم کہاں سے لکھی؟ حضور کی توہین جتنی کتابوں میں. اس لیے تو انہوں نے رٹے پہ لگا دیا بھائی حفظ کرو. پورے قرآن میں کہیں حفظ کا حکم نہیں ہے. حفظ کرنا بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی عظمت ہے، ثواب اپنی جگہ، لیکن حکم کوئی نہیں ہے. صرف حکم ہے قرآن سمجھو. افلا تتدبرون فی القرآن، غور کرو ایک ایک آیت میں اس کا ترجمہ سمجھو. اگر قرآن سے نبی کو لیا جاتا تو کوئی آپ نے جیسا نہ کہتا. پریشان تو نہیں ہو گئے کہ بلا میں ابھی شروع کرنا ہے، آپ پر تھوڑا سا دیں. کیا کہنے ہمارے نبی کا؟ بیٹا آخری بات قرآن سے پوچھا مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ جس کا سفر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ہے. جس کا مقام سفر، مقام منزل دنا فتدلی فکان قاب قوسین ادنی ہے. اور جن کا مکمل وجود وما ارسلناک الا رحمۃ. اور محمد والے محمد صلوات نہیں. اب میں آپ کو داد دیتا ہوں سبحان اللہ آپ کے لیے کہ آپ نے اتنا ہمت سے قصیدہ سنا کہ آپ لائق تحسین ہیں. اللہ آپ کو اس کا اجر دے. اور آپ نے بڑی ہمت سے، ورنہ برجلس تو اور بھی بڑے طریقے سے سنے. آج کیونکہ دن تھا، آگے پھر ربیع الاول بھی آ رہا ہے، تو میں نے کہا کہ حضور کی شان میں حضور علیہ السلام کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے نہیں بھیجا محمد کو مگر رحمت بنا کر. حضور رحمت للعالمین ہے. جو اس جہان کے لیے رحمت، وہ اگلے جہان کے لیے بھی رحمت. توجہ ہے. طائف میں گئے تبلیغ کرنے کے لیے، لوگوں نے پتھر مارے، حضور زخمی ہو گئے، خون بہنے لگ گیا. اللہ کو جلال آیا، میرا نبی اگر تو کہے تو میں ان پہاڑیوں کو ملا دیتا ہوں، یہ کافر مر جائیں گے. کہا انہیں مارنا تھا تو مجھے رحمت اللہ.
جو اس جہان کے لیے رحمت ہے اگلے جہان کے لیے بھی رحمت ہے۔ میرا ایمان ہے جب کسی مومن کو کہا جائے گا جہنم لے جاؤ تو رحمت للعالمین کی رحمت جوش مارے گی، پروردگارہ میں تو ہر عالم کے لیے رحمت ہوں، تو اس جہان میں تو میرے ہوتے ہوئے یہ جہنم جائے۔ بہرحال سامعین قدر، محمد مصطفیٰ کا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے بلند کر دیا، کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ جب اس کا اتنا بڑا مقام ہے تو اس کی آل کا کیا مقام ہے؟ مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، اللہ اکبر، قرآن سے پوچھو، اور اس کی آل کی شان بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ خود پیغمبر کی زبان اللہ اکبر، جس میں قرآن کہتا ہے کہ بلا قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، قرآن بس یہی سے رابط ہو جائے گا امام کی طرف۔ اللہ کہہ رہا ہے رسول جو دے وہ لے لو، تمام مسلمان پڑھتے ہیں، جس سے منع کرے اسے رک جاؤ۔ رسول جو دے، ابھی آپ فیس بک پر دیکھیں، اس پہ لکھیں حجر اسود، کیا لکھیں؟ حجر، تو وہاں ایک واقعہ آئے گا سرکار خلیفہ ثانی کا، ایک شخصیت توجہ ہے، وہ فرماتے ہیں دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حج پہ تھا تو حجر اسود کے سامنے جا کے یہ ذہن میں جو رسول دے وہ لے لو، تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی اپنے عقیدے کے مطابق، کہا حجر اسود انی عالم، میں جانتا ہوں انت لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، تو پتھر ہے۔ اس واقعے میں مولا علی بھی پیچھے تھے، انہوں نے کہا جتنا یہ فائدہ دیتا ہے کوئی بھی فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ یہ فائدہ بعد میں سمجھاتا ہوں، بہرحال اگر سمجھے ٹائم ملے گا تو میں ان کے مطابق، انہوں نے کہا کہ جی بڑی اچھی بات کی، تو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان، تو پتھر ہے، لیکن انی رأیت، تو میں نے دیکھا قبل کا رسول اللہ، ایک دفعہ رسول نے تیرا بوسہ لیا۔ listen understand، ایک دفعہ only one time رسول اللہ نے تیرا بوسہ لیا، قبل تو کا، اس لیے میں تیرا بوسہ لیتا ہوں۔ ایک دفعہ حضور نے کہیں دیکھا، انہوں نے ایک ہی دفعہ حج پہ کہ حجر اسود کا رسول اللہ نے بوسہ لیا۔ ہائے ما آتاکم الرسول، وہ بوسہ اس امت کو اتنا یاد ہے کہ حج کرنے والا کہتا ہے حج نہیں ہوتا جب تک بوسہ نہ لے۔ میں تو ماشاءاللہ ہمارا کاروان جاتا ہے، میرا اپنا کاروان ہے، 23 آج ہو چکے ہیں الحمدللہ، تو میں نے جو حال وہاں دیکھا ہے بوسہ لینے والوں کا، وہ اتنا برا حال کرتے ہیں کہ وہ بس دوسروں کو بوسوں کے قابل بنا دیتے ہیں، مار دیتے ہیں جناب، مرتے تو مر جائیں، یہ کام ضرور کرنا۔ کیوں کہ حضرت عمر نے بوسہ لیا ہے رسول کے بوسہ لینے کا، تو وہ اتنا بوسہ یاد ہے کہ حجر اسود آدھا رہ گیا بیچارہ، ہے یا نہیں؟ جب پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ نہیں پرچہ نہیں ہوتا ہے، دیکھتے پرچہ ہوتا تو بولے نا، ہاں وہ بوسہ لے لے کے اور کہا کہ جو بوسہ نہ لے اس کا حج بھی وہ ہے، ان کی فکر ہے، ان کی خیال ہے۔ پوچھا کیوں اتنی زیادتی کر رہے ہو؟ کہا کہ رسول اللہ نے، ہر مسلمانوں جس کا رسول ایک دفعہ بوسہ لے تو جن کا صبح و شام بوسہ دے، کبھی حسن کا کبھی حسین کا، کتنی دفعہ حسن کے ہاتھوں کو چومتا ہے، کتنی دفعہ امام حسن کے ہونٹوں کو چومتا ہے۔ اب میں کیا پڑھوں، مصائب کی طرف جاتا ہوں۔ بی بی فاطمہ تو زہرا کہتی ہے بابا کیا بات ہے، آپ حسن کے ہونٹوں کو بہت بوسہ ہے۔ رو کر کہا بیٹا میری امت اس حسن کو زہر دے،
میں قبلہ اتنا حیران ہوتا ہوں مسلمانوں کے. اچھا جب ان کی کتاب پڑھیں تو بڑا ایک بندے نے لکھا ہے، پڑھ رہا تھا، ریحانت الرسول، یعنی حسن کے بارے میں کہ یہ حضور کہہ رہے ہیں میرا پھول ہے. قبلہ ان دو بچوں کے بارے میں، یعنی وہ رسول کی نسبت سے امام حسن امام، یعنی یا رسول انہیں بیٹا کہتے تھے یا انہیں پھول کہتے تھے. اس امت نے ان دونوں بچوں کو اتنی تکلیف دے 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 کر مارا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے. بھائی جو رسول کے بیٹے کہلائیں، حکم تھا کہ جب نہ رسول اللہ کہا جائے. حسن حسین کو کہا جاتا تھا جب نہ رسول اللہ، اے رسول کے بچوں، اے رسول کے بیٹوں. یار کسی شے کی نسبت ہی کسی شے سے ہو جائے نا وہ محترم ہو جاتی ہیں. ان تو رسول اللہ کا بیٹا کہتا تھا، اور مسلمانوں نے ان کے ساتھ ایسا کیا کہ بی بی فاطمہ تو زہرا نے ایک دن دیکھا کہ کبھی حسین کے ہاتھوں کو چومتے، جوڑوں کا بوسہ لیتے، کبھی کچھ یاد کر رہے. امام حسن کا آج کیونکہ دن ہے اور میرا یہ بڑا کریم امام ہے، مظلوم امام ہے. یعنی اس امام کو رسول اللہ کے گھر میں آنے والی پہلی خوشی کہ نہ تو ہے نا کل کوثر کی تفسیر کہ جب کافروں نے کہا تیرے بیٹے نہیں ہوں گے اور حسن آئے. اتنا تاریخ بتاتی ہے کسی کے لیے حسن رسول نہیں خوشی سے بھاگ کر گئے جب حسن کو اٹھانے گئے. حسن کو لے کر اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اس کے ذات ایک غم کی خبر ہے، اس کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ زہر سے شہید کیا. رونے والوں زہر ایک ایسی چیز ہے جو زہر قبلہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ. امام کا لقب ہے مسمومون، زہر سے شہید. جیسا امام نے کہا، خود امام کا فرمان ہے منا مقتول و مسموم، ہم میں کوئی قتل کیا جائے گا کوئی زہر سے، لیکن زہر ایک آتی ہوتی ہے. مولا کو 6-7 دفعہ زہر دیا گیا اور مولا کا وہ ہر زہر جو ہے وہ جسم کے اندر رہتا، کئی مہینے تکلیف دیتا، کئی علاج ہوتے رہتے. یہ اجر رسالت ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. آج جمعہ ہے، آج شہادت ہے. کتنے مسلمانوں نے جمعے میں امام حسن کا ذکر کیا؟ کتنے مسلمانوں نے کیا ہوگا پتہ ہی نہیں ہے. جبکہ یہ صحابی بھی ہیں، تمہارے نزدیک عالم بھی ہیں، تو یاد کرنا چاہیے تھا نا. لیکن امام کو بہرحال بڑی زہر، بڑی تکلیف سے. میں ایک جملہ مصائب میں کہتا جاؤں اور امام کے لیے رسول نے کہا الحسن والحسین امامان قام اور قعد، یہ دونوں تمہارے امام ہیں، چاہے سلو کریں تب بھی امام، چاہے قیام کریں تب بھی امام. یہ حضور نے کہہ دیا. یہ جو سلو امام حسن ہے نا قبلہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، اس نے وہی کام کیا ہے جو شہادت حسین نے کیا. شہادت حسین نے یزید کو بے نقاب کیا، صلح نے اس کے باپ کو بے نقاب کیا، کیونکہ جو چیز پردے میں تھی وہ لوگ کیا کر رہا تھا کسی کو. یہاں امام حسن نے شرائط میں لکھایا وہ قرآن پہ عمل نہیں کر رہا، وہ سنت پہ عمل نہیں کر رہا، وہ صداقت کا احترام نہیں کر رہا، وہ اصحاب کا احترام. یہ امام نے بتا دیا. یہ تھی میرے مولا کی فتح کہ زمانہ اب وہ اس کا دامن دھو نہیں سکتے، ورنہ انہیں معصوم ثابت کر دیتے. امام حسن کی سلو اس کو معصوم ثابت نہیں ہونے دے رہے. اس نے جب اس کو حکومت ملی حاکم شام کو، تو اس نے کہا کہ حکومت مل جانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، جب تک حسن ابن علی زندہ ہے وہ تو رسول کا بیٹا ہے، حسن کا علی کا بیٹا ہے، کبھی بھی وہ وہاں سے انقلاب اٹھ سکتا. وہ تو چپ نہیں بیٹھے. بہرحال اس نے بہت کوشش کی ہے کسی نہ کسی طریقے امام تک زہر پہنچے، لیکن یہ جو آخری زہر ملا ہے یہ
مولا کی ایک، اب میں ممبر پہ بتا نہیں سکتا، یہ ایک بیوی ہے جس نے زہر دیا، لیکن زہر اتنا شدید تھا کہ جگر کے ٹکڑے. بس دعا کرو دعا. ہاں اللہ کسی بہن کو اپنی بھائی کی یہ حالت نہ دکھائے. واہ قسمت، زینب کی اچھی قسمت ہے میری مولا. 2 بھائی ہیں، اللہ اکبر، اور ان دونوں کی شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. جب جگر کے ٹکڑے باہر آنے لگے نا، کہا میری بہن کو اطلاع دو. بی بی آئی تو جب بی بی گھر میں داخل ہوئی، جلدی جلدی قاسم کی ماں کو کہا کہ اس کے اوپر کپڑا ڈال دو کہ کوئی بہن برداشت کر. رو کر کہا اصل اس میں کپڑا نہ ڈالو، مجھے ماں پہلے بتا گئی. زینب تیری عجیب قسمت ہے، جگر کے ٹکڑے بھی دیکھے گی، اصل پہ تیر بھی دیکھے گی. سامع نے کہا مولا پہ زہر کا اثر ہوا. مولا حسین آئے، بس بھائی جانے والا ہے، تھوڑی ہمت ہوئی. یہ مولا حسین کا ایک کرم ہے، مولا حسین رو پڑے، کیونکہ مولا حسین کے بھی امام حسن امام ہیں. توجہ ہے، امام حسن جس کی امامت لے اسے امام حسین جس کی امامت میں رہے اسے امام حسن کہتے ہیں. بھائی بھی ہیں. تو مولا حسین رو پڑے. شہادت اور بڑی تکلیف دہ حالت ہے، مولا کا رنگ غیر ہو گیا. امام حسین رو پڑے، فطرتی بات ہے، بھائی ہے. تو امام حسن نے یہاں کہا حسین حسین لا یومک یومک، میری شہادت تو کوئی شہادت اتنی بڑی نہیں اتنی تیری بڑی شہادت ہے. مجھے غسل بھی دیا جائے گا، مجھے کفن بھی دیا جائے گا، نانا کی شہادت لے کر تیرا ناشا صحراؤں میں پڑا رہے گا، 9 وارثوں کے لیے چھوڑ کر چلے جائیں گے. جو مصیبت تو نے دیکھنی ہے حسین، یہ میرے حسن مولا نے کہا. جو ہم کسی بھی امام کا جنازہ ہوتا ہے نا، کہ بلا کسی امام کا بھی جنازہ ہوتا ہے، مولا دنیا سے چلے گئے، اس امام نے بتایا کہ جتنی بڑی شہادت ہو لیکن یا حسین کرنا، حسین کے غم کو. کیوں اس امام نے یہ جملہ کہا ہے، لا یومک کا یوم الیام عبداللہ، تیرے دن جیسا کسی کا دن نہیں. اس لیے ہمارے کسی امام کی شہادت ہو ہم یا حسین کرتے ہیں. مولا باقر کی شہادت یا حسین، امام موسیٰ کاظم کی شہادت یا حسین. امام اسی امام نے بتایا نا. کیوں؟ اس لیے کہ جتنے امام دنیا سے گئے نا، اللہ اکبر، ان کا کوئی نہ کوئی جنازہ اٹھانے والا تھا. آیا میرے مولا. ہاں، چاہے مزدوروں نے اٹھایا، چاہے مومنوں نے اٹھایا، لیکن حسین ایسا شہید ہے جس کا کوئی. ہائے مسلمانوں، امام حسن کی مصیبت پڑے. امام حسن زہر مل گیا نانا کے شہر میں، مولا حسین جیسے اس نے غسل دیا. ہائے اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ بڑا سخت. امام حسن نے وصیت کی، کہا حسین مجھے کوشش کرنا کہ نانا کے پہلو میں لگا. آیا مسلمانوں، جو نانا کبھی گردوں پہ اٹھاتا ہے، کبھی انہیں سجدوں پہ اٹھاتا ہے، کبھی گلیوں میں بلند کر کے دکھاتا ہے، آج اسی کا نواسا وہی بیٹا بھی مانگ رہا ہے کہ مجھے نانا کے پہلو میں اگر دفن ہونے دیں تو دفن کرنا. وصیت کی، لیکن اگر نہ دفن ہونے دیں، کہا کہ حسین کوشش کرنا. میرے مولا جنازہ لے گئے. بس مختصر کرو. اب مسلمانوں تاریخ پڑھو، مسلمانوں نے دفن نہیں ہونے دیا. آگے سے تیروں کی بارش آئی. ایک تیر نہیں، تیروں کی بارش آئی ہے. جب تیر آئے نا، ایک جنازہ امام حسین نے اٹھایا ہوا تھا، مولا عباس نے، ہاشمی، اور آگے جب تیر آنا شروع ہوئے، ابو الفضل نے دوسرے ہاشمی کو جنازہ دیا، مولا حسین کے سامنے آ گئے. کہیں اب عبداللہ کو کہیں میرے حسین کو نشانہ نہ بجانے. ہاشمیوں کو کہا اس کو سنبھالو. اب مولا کا حکم. مولا جب بارش ہوئی نا، ایک علماء پڑھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہاشمی جلال میں آ گئے. ہاشمی مولا عباس جلال میں آ گئے.
کہا کہ خاندانی غیرت ہوتی ہے، کہا کہ ہم اتنے میں بس ہو گئے، کہا کہ نہیں، حسین کو پتا چلا کہ میرا مولا عباس جلال میں، تلوار بھی یہاں تک کہ نکال لے۔ مولا حسین نے کہا عباس ادھر آؤ، کہا حسین حسن کی وصیت تھی اگر دفن نہ ہونے دے تو مجھے جنت البقیع میں دفن، ہم نے لڑنا نہیں ہے، ہم نے وصیت پہ عمل کرنا ہے۔ مولا عباس نے وہاں کہا مولا مجھے اتنا بتا دے یہ جنازہ گھر جائے گا؟ کہا گھر تو جانا ہے، ایک دفعہ لے جانا ہے۔ کہا جب گھر جائے گا نا زینب و کلثوم نے آپ سے نہیں پوچھنا، وہ کہے گی عباس تیرا اتنا جلال، تیرا اتنا نام۔ کہا حسین نے عباس بس میں نے جو کہا یہی عباس کی وفاداری ہے، جہاں امام نے کہا وہیں بس کر دے۔ بہرحال اللہ جانے اس بہن نے جنازہ کیسے دیکھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب مولا کا جنازہ اٹھایا گیا پھر دفن کرنے کے لیے لے گئے، میں کہوں گا مولا آپ کتنا خوش قسمت ہے۔ ایک طرف حسین نے اٹھایا، ایک طرف او مسلمانوں، میں یہاں روتے ہوئے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، زندگی میں کبھی شیعہ کو برا نہ کہنا، کیا اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھنا۔ اگر وہ جنازے میں شامل تھے ہمارے سارا آنکھوں پر، اگر جنازے میں نہیں تھے تو ان کے جا کر پوچھ انہوں نے رسول کی اولاد کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا، ان کے جنازے چھوڑ دیے۔ آج کہتے ہو آج میرے باپ کا کوئی جنازہ چھوڑ دے میں ساری زندگی اسے معاف نہیں کروں گا کہ میرے باپ کا جنازہ تھا تو نہیں آیا۔ یہ سید کیسے بھول جائے، حسن کا بھی جنازہ چھوڑ دیا، حسین کا جنازہ نہیں پڑھا۔ ماتم حسین دعا منگانی ہے، یہ بعد میں ماتم۔ یا حسین